بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں کی چھٹیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسکول انتظامیہ نے آپ کے لیے باقاعدہ آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کلاسز میں آپ کو ہم اہم ترین سلیبس کروائیں گے جو سالانہ امتحان میں شامل ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 12 دسمبر کو ہونے والی پی ٹی ایم پہ آپ کو ونٹر ٹاسک ہم دیں گے۔ فرسٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور ونٹر ٹاسک، یہ تینوں جو ہیں آپ کے فائنل ایگزام میں شامل ہوں گے، لہٰذا آپ دلچسپی کے ساتھ آن لائن کلاسز لیں، اپنے کام کو نوٹ کریں اور یاد کرتے چلے جائیں، اور شیڈیول کے مطابق آپ نے اپنا کام آ کر چیک کروانا ہے، اور 12 دسمبر کی پی ٹی ایم لازماً اٹینڈ کریں اور اپنا ونٹر ٹاسک لے کر جائیں۔ تو چلے آئیے ہم اپنا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم کریں گے سبق نمبر 21، آپ کے دسمبر کے سلیبس میں شامل ہے سبق نمبر 21، زراعت یعنی کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی۔ جی پیارے بچوں، زراعت کی اہمیت، زراعت کی اس چیپٹر کو پڑھ کے آپ کو زراعت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا، اور یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک زرعی ملک ہے۔ زرعی ملکی ترقی کا جو تعلق ہے وہ آپ جان سکیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ویسے یہ چیپٹر آپ نے کلاس میں بھی کیا ہوا ہے، اب ہم اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ سے گو تھرو کر لیتے ہیں۔ زراعت اور انسان کا بہت پرانا ساتھ ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا، زراعت کا کام شروع ہو گیا۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، زراعت کی اہمیت باقی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے کھانے پر مجبور ہے۔ یہ زراعت کا شعبہ ہی تو ہے جو انسانی خوراک پیدا کرنے میں دن رات لگا رہتا ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی تقریباً 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ دیہات میں رہنے والوں کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی شبانہ روز محنت کی بدولت زرعی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے زراعت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو انسانی جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی کہ بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے ملک کے لیے زراعت اہم ہے۔ اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو اس سے ملک کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زراعت کا شعبہ ترقی کرے تو اس سے ملک ترقی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، اور یہ ہمارا جو زراعت ہے یہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جیسے کہ اگر ایک ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اگر ضائع ہو جائے تو سمجھ لیں انسان ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو زراعت ہے وہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے گا تو ہمارا ملک کمزور پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کا عمل دخل دیکھا جا سکتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں بھی سائنس نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس سے 30-40 سال پہلے تک کھیتی باڑی کے سارے کام انسانی ہاتھوں اور ڈھور ڈنگروں کی مدد سے انجام پاتے تھے۔ ڈنگر ہوتے ہیں جانور، یعنی ڈھور ڈنگر جانور، ڈھور ڈنگروں کی مدد سے انجام پاتے تھے۔ کھیت میں ہل چلانے، کنویں سے پانی نکالنے، گندم کی گہائی کرنے اور گنے سے رس نکالنے کے تمام کاموں کے لیے ڈھور ڈنگروں سے کام لیا جاتا تھا، یعنی کہ مویشیوں یا جانوروں سے کام لیا جاتا تھا۔ اب سائنسدانوں نے کھیتی باڑی کے ہر کام کے لیے مشینیں ایجاد کر لی۔ آپ کو مشین نظر آ رہی ہے نا؟ جیسے آپ نے ٹریکٹر بھی دیکھا ہے، ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیل کے ذریعے ہل چلایا جاتا تھا۔ ہارویسٹر کی مدد سے فصل کی کٹائی اور گہائی کا کام ایک ساتھ عمل میں آتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہارویسٹر کی مدد سے گندم کی کٹائی اور گہائی، یعنی کہ ساتھ ساتھ اس کی چھٹائی بھی ہوتی جاتی ہے، صفائی بھی ہوتی جاتی ہے۔ ٹیوب ویل سے کھیت سیراب کیے جاتے ہیں۔ غرض کسان کے کام میں تیزی آ گئی ہے۔ اس سے کام پہلے کی نسبت تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ پہلے کسان اپنے ہاتھوں سے کئی دنوں میں کام مکمل کرتا تھا، یعنی کہ اگر فصل کی کٹائی کرتا ہے تو وہ کئی دن اس کو لگ جاتے تھے فصل کی ساری کٹائی کرنے میں۔ اب مشین جو ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں ساری کٹائی جو ہے وہ کر دیتی ہے۔ زرعی سائنسدان دن رات تجربات کرتے ہیں۔
یعنی کہ جو زراعت کے جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ دن رات تجربات کرتے رہتے ہیں، وہ خوب سے خوب ترقی تلاش میں نئے نئے بیج نکالتے رہتے ہیں۔ یہ نئے بیج زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ قوت مدافعت ہوتا ہے بیماری سے لڑنے کی قوت کو قوت مدافعت کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں، زرعی سائنسدان دن رات تجربات کرتے رہتے ہیں، وہ خوب سے خوب ترقی تلاش میں نئے نئے بیج نکالتے رہتے ہیں۔ یہ نئے بیج زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان بیجوں کی بدولت فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے سے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ پیداوار ہوگی تو ملک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہوگا، یعنی کہ خود مختار ہوگا۔ یعنی کہ ان بیجوں کی بدولت فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے سے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ پیداوار ہوگی تو ملک بھی زیادہ خوراک کے معاملے میں زیادہ خود کفیل ہوگا۔ اسے خوراک کے معاملے میں دوسرے ملکوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، یعنی کہ وہ خود اتنا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا کہ وہ اپنے خوراک کے جو معاملات ہیں وہ خود پورے کر سکتا ہے۔ اگر باہر سے خوراک درآمد کی جائے تو اس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی ضروریات سے زائد اناج پیدا کریں، زائد یعنی کہ زیادہ، تو ہم اپنے دوسرے ملکوں کو برآمد کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اس بات کو ذرا میں واضح کرتی چلوں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم باہر سے اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرتے ہیں، دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں، تو ہمارا اس کے اوپر خرچ زیادہ آتا ہے۔ اگر ہم اس کے برعکس اگر ہم اپنی ضروریات سے زیادہ اناج پیدا کرتے ہیں تو ہم وہ دوسرے ملکوں بیچ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں اور اس طرح ہمارے ملک کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو سکتا ہے اور ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے۔ خاص طور پر پنجاب کی زمین اپنی زرخیزی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان کے نہری نظام کا شمار دنیا کے آبپاشی کے بہترین نظاموں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم گندم کی پیداوار میں خود کفالت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، یعنی کہ ہمارے ملک میں اس لیول پہ گندم اب کی پیداوار ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بھی کچھ سیل کر سکتے ہیں۔ ہم اسے برآمد کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی چاول کی دنیا میں بڑی مانگ ہے، یعنی کہ دنیا میں پاکستانی چاول بھی جو وہ بکتا ہے۔ نارووال، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں اگنے والے چاول اپنی خوشبو کے لحاظ سے بے مثال ہیں۔ پاکستان کی ایک اہم برآمدی فصل کپاس ہے۔ جی پیارے بچوں، کون سی سب سے اہم فصل ہے؟ پاکستان کی سب سے اہم برآمدی فصل کپاس ہے۔ ہم بیرونی ملکوں میں برآمد کر کے بہت سا زر مبادلہ کماتے ہیں۔ زراعت کی اہمیت یہ بھی ہے کہ بہت سی فیکٹریاں ایسی ہیں جن کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ مثال کے طور پر آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل بنانے، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے سب زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یوں زراعت کی ترقی کے ساتھ صنعتی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔ خوردنی تیل نکالنے کے لیے روغنی اجناس کی ضروریات ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں سورج مکھی، کینولا وغیرہ سے خوردنی تیل نکالا جاتا ہے۔ جی بچوں، یہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ زراعت کی اہمیت یہ بھی ہے کہ بہت سی فیکٹریاں ایسی ہیں جن کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ ویسے جو فیکٹریوں کا نظام ہے تو صنعتی پیداوار ہوگی نا، لیکن زراعت سے اس کا لنک ہے۔ مثال کے طور پر آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل بنانے، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے سب زراعت سے وابستہ ہیں۔ یوں زراعت کی ترقی کے ساتھ صنعتی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے، یعنی کہ صنعتی ترقی کو بھی بڑھاوا ملتا ہے۔ خوردنی تیل نکالنے کے لیے روغنی اجناس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں سورج مکھی، کینولا وغیرہ سے خوردنی تیل نکالا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں روغنی اجناس اس مقدار میں پیدا نہیں ہوتی ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بیرونی ممالک سے عام پام آئل درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں چینی کی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں۔ ملک میں پیدا ہونے والی چینی ہماری ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے، مجبوراً ہمیں چینی بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ ہمیں روغنی اجناس اور گنے کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی خوردنی تیل اور چینی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ گندم، چاول اور دالوں کے علاوہ سبزیاں اور پھل بھی انسانی خوراک کا حصہ ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب تو جدید طریقوں کی مدد سے بے موسمی سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں۔
ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا آم دنیا میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں پیدا ہونے والے کنو کو بھی اس کی عمدہ کوالٹی کی بدولت پسند کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان پھلوں کی برآمد سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں۔ زراعت سے وابستہ دیگر شعبوں میں پولٹری فارم، ڈیری فارم اور فش فارم بھی شامل ہیں۔ دیہات میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پالتو جانور پالا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں گائے یا بھینس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں۔ ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان کی کھالوں سے چمڑے کے کارخانے چلتے ہیں۔ ان کا گوبر قدرتی کھاد کا کام دیتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں جانوروں سے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں کہ جانور کے جو گوبر ہے اس سے کھاد استعمال ہوتی ہے، چمڑے سے بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ان کی دودھ ہے یا گوشت ہے وہ بھی استعمال، یعنی کہ جانور ٹوٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کے ذریعے جو ایک نظام چلایا ہوا ہے وہ انسان کے کام آتی ہیں۔ کئی کسان پولٹری فارم کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ پولٹری فارم سے انڈوں کے علاوہ گوشت کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے کچھ کسان بھائیوں نے مچھلی کے فارم بھی بنا رکھے ہیں، ان سے ہمیں مچھلی کا گوشت حاصل ہوتا ہے۔ اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے تو ہمیں کسان کو خوشحال کرنا ہوگا۔ اگر ہم زراعت کو ترقی دیں تو ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم غیر ملکی امداد سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ہم قیمتی زر مبادلہ بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں۔ ہم انہیں سستے اور معیاری بیج فراہم کریں۔ ہم کھاد، زرعی ادویات اور زرعی مشینری کو سستا کر دیں۔ کسانوں اور ٹریکٹر اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے رعایتی نرخوں سے تیل فراہم کریں۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت اپنے کسانوں کو مفت بجلی فراہم کر رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کسانوں کی مشکلات کو کم کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا ملک زراعت کے میدان میں بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ جی بچوں سمجھ آئیے آپ کو؟ بالکل ہمیں کسان کو، اگر زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہمیں کسان کو بھی فل سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے۔ جی پیارے بچوں، اب اس چیپٹر کی آپ اچھے طریقے سے ریڈنگ کر لیجئے گا، اس کو اچھے طریقے سے دہرا لیجئے گا، مشکل الفاظ کو بار بار پڑھیں، دہرائی کریں، اور اس کی ایکسرسائز آپ جو ہے نا اگلے لیکچر تک کوشش کریں کہ خود فل کر کے رکھیں، جیسے کہ سیریل انتخابی سوالات ہیں، خالی جگہ پر، اس کو مکمل کر کے رکھیں۔ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو وہ کرواؤں گی، تو اب میں ٹیلی کر لیجئے گا کہ آپ نے ٹھیک آنسرز کیے ہیں یا نہیں۔ تو پیارے بچوں تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔